قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے. مفسرین کرام اس کو کہتے ہیں اپنے مصطلحات میں تعدیبات الہیہ کہ اللہ اپنے پاک پیغمبر کو ادب سکھلاتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، اللہ نے مجھے ہر بات کا طریقہ اور ادب بتلایا ہے. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جب کسی بات کا ارادہ کرو، کسی چیز کا عزم کرو تو فوراً اس کو اللہ کی مشیت کے سپرد کر دو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں. کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ علام الغیوب ہے، وہ عالم بما کان وما یکون ہے. جو گزر گیا وہ اس کے علم میں ہے، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہے. تو انسان کے علم میں تو ہے نہیں. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور میں کہاں میری موت آئے گی. تو جب ہم کچھ جانتے نہیں ہیں تو جاننے والے کے سپرد کرتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی بات کریں تو ہم کہیں بھئی اگر اللہ نے چاہا. اسی لیے ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے صحابہ کبار کا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ سیدنا امیر المؤمنین کے زمانے میں یا بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا ابو بکر کے زمانے میں، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر کے دور کی یہ بات ہے کہ ایک آدمی کو اپنے ضروریات کے مطابق حالات نے مجبور کیا اور اس نے بیت المال کے امین کو درخواست دی کہ مجھے مہربانی کر کے 1 سال کی تنخواہ یا 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دیں تاکہ میری مشکل جو ہے وہ گزر جائے. تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اس نے آ کر حضرت امیر المؤمنین سے شکایت کی کہ میں نے ایک جائز بات ہے، میرے حالات ہیں، مجھے تکلیف ہے، اگر 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دی جائے تو میری عمدہ تنخواہ میں سے کاٹ دیں گے. تو حضرت عمر نے جب پوچھا امین بیت المال سے تو نے کہا جی کہ یہ کل کے زندہ رہنے کی ضمانت دے دے تو میں تنخواہ دے دیتا ہوں. اگر یہ اس بات کا کوئی ضامن لے آئے کہ یہ 1 مہینہ زندہ رہے گا تو میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اگر یہ کل مر جائے تو بیت المال تنخواہ کیسے لے گا؟ تو لہذا جب ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا تو کیسے ہم اپنی ذمہ داری کو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کل کام کروں گا، بلکہ کہیں انشاءاللہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو یہ ہوگا اور اگر اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں ہوگا. اس لیے اتنا بڑا امتحان گزر گیا میرے آقا پہ کہ 15 دن کے لیے وحی بند ہو گئی. کما ثبت فی الصحیحین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال سلیمان بن داود علیہ السلام لا توفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية 90 امرأة
وفي رواية 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل وطاف بهن فلم يرد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا صحیحین کی روایت میں ہے، یعنی جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آپ نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت سلیمان ابن داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لا توفن اللیلۃ، کہ آج رات میں 70 عورتوں سے ملوں گا یا اپنی نبے بیویوں سے ملاقات کروں گا، یا 100، یہ روایت میں شک ہے، اور ہر عورت سے اللہ مجھے لڑکا دیں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ فقیل له وفی روایت قال له الملک، اللہ کے فرشتے نے یاد دلایا کہ قل انشاء اللہ، فلم یقل، لیکن وہ نہ کہہ سکے۔ فطاف بہن، آپ اپنے بیویوں کے پاس گئے، فلم یلد منہن الا امرأۃ واحدۃ نصف انسان، کسی کو بھی حمل نہ ٹھہرا، صرف ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، وہ بھی آدھے دھڑ کا، یعنی وہ بھی کامل نہیں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، لو قال انشاء اللہ لم یحنث، اگر حضرت سلیمان کہہ دیتے انشاءاللہ تو بالکل پھر آپ کی بات غلط نہ ہوتی، وکان درکا لحاجتہ، اور آپ کی جو تمنا تھی وہ بھی پوری ہوتی۔ وفی روایت ولقاتلوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، اگر حضرت انشاءاللہ فرماتے تو آپ کو اللہ اتنے لڑکے دیتے، وہ اللہ کے راستے میں مجاہد بنتے اور سوار ہو کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ اور ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، ہمارے آقا کی شریعت مبارک الگ ہے۔ تو اس دور میں اتنی بیویاں رکھنا جو ہے یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی، اور نہ اس میں کوئی عیب تھا۔ تو اس لیے یہ روایات ملتی ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی کافی بیویاں ہوتی تھیں یا مملوکہ ہوتی تھیں جو جنگ میں انہیں حاصل ہوتی تھیں جہاد کے بعد، تو بہرحال وہ شرعاً جائز تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ معصوم ہوتے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ اپنے انبیاء کو خاص لحاظ سے، ہر لحاظ سے خصوصی قوت دیتے ہیں، یعنی ان کی قوت علمیہ، ان کی قوت فکریہ، ان کی قوت نظریہ، اسی طرح ان کی قوت بدنیہ، یہ باقی انسانوں کے مقابلے سے بہت زیادہ قوی ہے۔ تو اس لیے اگر ان کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ ایک رات میں وہ اپنی 90 بیویوں سے مجامعت کر سکیں تو وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کوئی بات مشکل بھی نہیں ہو۔ جیسے کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر مسلمان کو جنت میں جانے کے بعد حوریں دیں گے، تو ایک ایک مومن کے پاس 70 حوریں ہوں گی، تو ایک مومن جو ہے وہ 70 حوروں سے لذت حاصل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ تو ویسے ہی معصوم۔ اور ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی پاکیزگی سے گزارتا ہے اللہ پاک ان کو خاص قوت عطا کرتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا، ایک بچہ ہے پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر وہ اگر جوانی تک کوئی گناہ نہ کرے،
کوئی غلط کام نہ کرے، نہ زنا، نہ لواطت، نہ اغلام، نہ جلد، کسی قسم کی حرکت نہ کرے اور اپنی صحت و قوت کو محفوظ رکھے، تو اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ 4 بیویوں کو بھی ایک رات میں مطمئن کر سکتا ہے۔ یہ ساری قوتیں ضائع کب ہوتی ہیں؟ جب ہماری دیکھو نا، اللہ نے ہمیں، اب اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے پاس ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، جوال ہے، اس میں ایک بیٹری ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ ہر وقت بات کر رہے ہیں جلدی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو سنبھال کے بات کرتے ہیں تو 2-3 دن بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بات شروع کریں گے تو بات ہی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بس 10 15 منٹ بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے، ان کے قوت سامعہ کے لیے بھی مضر ہے، دماغ کے لیے بھی مضر ہے۔ یہ چیزیں تو اس لیے بنائی، اسی لیے تو اس کا نام موبائل ہے نا، چلتے پھرتے والی چیز۔ کیا مانا کہ کوئی ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی اہم بات ہے، 2 منٹ 1 سیکنڈ بعد کی طرح بات ختم ہوگی تاکہ ضرورت آدمی کی پوری ہو جائے۔ انہوں نے یہ چیزیں ہمارے لیے حکایات بیان کرنے کے لیے نہیں بنائے کہ بھئی آدمی اس پہ بیٹھا رہے اور باتیں کرتا رہے اور پھر ہزاروں کا بل آ جائے تو پاگل ہو کے پھر رہا ہو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اس کو ہم جتنا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں قوت سامعہ دی ہے، قوت باصرہ دی ہے، اللہ نے ہمیں ذائقہ دیا، اللہ نے قوت شامہ دی، اللہ نے ہوا سے خمس دی ہے، اسی طرح اللہ نے ہمیں قوت شہوانیہ دی ہے۔ تو اس کا جتنا غلط استعمال ہوگا اتنی وہ قوتیں جلد تباہ ہو جائیں، اور جتنا اس کا صحیح استعمال ہوگا تو وہ قوتیں آخری دم تک پاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے جو آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ کی عمر اگر 100 سال ہے، 100 سال کے لیے دیے ہیں، 10 سال کے بعد بیکار تو نہیں ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو پاؤں دیے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، تو ہر قوت آپ کو 100 سال تک کے لیے اللہ نے دی ہے، لیکن غلط استعمال کر کے ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے واقعات پڑھیں کہیں جی انبیاء کیسے ایک رات میں 90 عورت کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی قوتیں عطا فرمائیں، جن کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، جن کے لیے اللہ نے جنات کو مسخر کر دیا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں اور حیوانوں کی بولیاں اللہ نے سکھلا دی۔ تو جو ایسے علوم کے مالک تھے ان کے لیے ایسی قوتوں کا ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوات جو ہیں انبیاء کو خاص طور سے عطا، جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جب حجۃ الوداع پہ آئے تو آپ نے اپنی تمام بیویوں سے ایک رات کے اندر مباشرت فرمائی۔ تو اب یہ بھی ایک خصوصیت ہے انبیاء علیہ السلام۔ اور دوسری بات یہ سمجھا کرو کہ اعتراض ہوتا ہے جہاں گناہ ہو، اگر حلال ہو تو پھر کیا اعتراض ہو؟ اب بھی دیکھو نا، بعض لوگ ہیں وہ ہر رات بیوی سے ملتے، بعض لوگ ہیں ان کو ایک رات میں ایک دفعہ سے چین نہیں آتا، بعض لوگ ہیں جو ہفتے میں ملتے ہیں، بعض مہینوں میں ملتے ہیں، بعض سالوں میں ملتے ہیں۔ انسان مختلف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طاقتیں عطا کریں۔ اب اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے مل رہا ہے تو صدقہ ہے، شراب ہے، گناہ تو گناہ ہے، شراب کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ حلال ہو، حرام نہ۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، اپنی بیوی سے ہنس رہا ہے، اپنی بیوی سے بول رہا ہے، اپنی بیوی سے بیٹھے ہوئے مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے کہ بیوی سے ہنسے، بیوی سے اچھی بات کرے، اخلاق سے ملے، تاکہ گھر کا ماحول جو ہے ٹینشن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، ماحول میں سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، ایک دوسرے کو اعتماد ہو۔ وہ اس کے اثرات جو ہیں اندر اولادوں پہ پڑتے ہیں۔ اور اگر میاں بیوی میں ہر وقت لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن، وہی چیزیں اولاد میں آئیں، پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے ایسی باتیں پڑھنے کے بعد یہ نہ سوچا کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انبیاء ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو خاص قوت ہوتا۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ سارے صحابہ نے زور لگا لیا، خندق کے اندر وہ چٹان نہ ٹوٹی، حالانکہ بڑے بڑے زوراور صحابہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے
اور وہ وہاں ہم سے نہیں پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بسم اللہ کر کے آپ نے کدال ماری تو ایک حصہ اسی وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ جو صحابہ نہ کر. اسی طرح جیسے بعض روایات میں آتا ہے لیکن صحیح حدیثوں میں تو نہیں آتا، لیکن بہرحال تاریخ میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا دروازہ، قلعے کا دروازہ توڑ دیا اور ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. تو اب کوئی اور آدمی اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک قوت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو ایک خاص ہمت عطا فرمائی. تو اسی لیے اب آپ دیکھیں نا جی کہ بعض علماء نے ماشاءاللہ 200 کتابیں لکھی ہیں، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ ان کی لکھی ہوئی کتابیں 200 پڑھ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے لکھی ہے تو کیا کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، بیوی بچے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے، سارے کام کرنے کے باوجود پھر 250 کتاب لکھ دینا. تو وجہ کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کے لیے وہ معاملہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوقات میں برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ وقت تو وہی ہے لیکن کام زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے علماء نے فرمایا نا کہ رزق میں برکت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی تنخواہ تو وہی 1000 ریال ہے، وہ تو نہیں بڑھی، لیکن اس کے اندر اللہ نے کام بہت سارے کروا دیے. کام جو ہے وہ جلدی جلدی 1000 میں ہو گئے جو لوگوں کے 10,000 میں بھی نہ ہوتے. تو یہ بھی ایک برکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی کام بھی کوئی نہیں ہوا لیکن اللہ نے کسی بیماری سے بچا لیا، حادثے سے بچا لیا. اگر وہ حادثے میں آتا، بیماری میں آتا، اس کے تو لاکھوں لگ جاتی ہے اسپتالوں میں، تو اس سے اللہ نے بچا لیا تو یہ بھی رزق میں برکت ہو گئی. تو یہ انداز مختلف ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی انبیاء کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی باتیں پڑھنے کے بعد جو ہے نا ذہن میں کبھی غلط خیال نہ لایا کرے، کیونکہ انبیاء کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن ہمارا ایمان چلا جائے گا، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن نتیجہ یہ نکلے گا. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بعض علماء جو ہیں وہ لکھا ہے احوال میں کہ جن لوگوں کا ذکر ہے نا ذکر اللہ جو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ دفعہ ذکر کرتے ہیں تو ان میں ایک ایسی شدت اور گرمی اور طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کسی دوسرے آدمی میں نہیں پیدا ہوتی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود واقعہ سنایا کہ ان کے بھی شیخ تھے اور بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام ان کو عطا فرمایا کہ وہاں بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضرت خلیفہ دین پوری رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ خود بڑے عالم نہیں تھے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اجلہ علماء ان کے غلام تھے اور خادم تھے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو تو میں نے بھی دیکھا ہے نہر دین پور شریف کے قریب ایک نہر ہے پانی کی. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ این سردیوں کے زمانے میں کہ جب یعنی سردی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پانی کے اوپر ہم لوگ کہتے ہیں گھیگری جم جانا، یعنی وہ پانی جم جاتا ہے جیسے برف جم جاتی ہے تو اس کو توڑ کے پانی نکالنا پڑتا تھا. تو اس دور میں حضرت جا کے تہجد کے وقت غسل فرماتے تھے، 1-1 گھنٹہ پانی میں کھڑے رہتے اس دور میں. یعنی باہر جو بیٹھے ہوتے تھے ہم جیسے وہ آگ جلا کے بیٹھے ہوتے تھے بیچارے، لیکن حضرت پانی میں کھڑے ہیں غسل فرما رہے ہیں اور بل کا کرتا پہنا ہوا ہے. اور اس سردی میں کہ جب پانی جمع ہوا ہے وجہ کیا ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی حرارتیں ہوتی. یہ باتیں پڑھنے سے نہیں آتی، یہ تو تجربات سے آتی ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اس کی کثرت کر کے دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آج بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا تو کیا مقام ہے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ دیکھے نا حضور کئی دن کا روزہ رکھتے، کئی دن وہ دوا کر روزہ. صحابہ نے رکھا دوسرے دن میں ہوش ہو گئے. حضور غصے میں آ گیا تھا تم میرا مقابلہ کرتے ہو، کون ہے یہ میرا مقابلہ کرتے تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو اللہ کے بندے. تو اللہ پاک نے ان کو خصوصی مقام عطا فرمایا.
آپ دیکھا نہیں آپ صحابہ کے حال پڑھیں، آدمی سوچ نہیں سکتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 1 مہینہ گزر جاتا، 2 مہینے گزر جاتے، بعض اوقات 3 مہینے گزر جاتے اور حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی کہ کچھ ہو تو پکائیں۔ آج کس بات کے لیے جلائیں؟ کوئی پکانے کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اماں جان گزارا کیسے ہوتا؟ آسان ہے بڑا، 2 کھجور کے دانے مل گئے اور پانی کا گلاس۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں بات، آپ تو ماشاء اللہ 2 کلو کھجور کھانے والے لوگ ہیں، 2 کھجور کے دانوں سے کیسے گزارا؟ جس دن آپ روزہ رکھ لیں اس دن تو حرم کی قالینوں پہ ماشاء اللہ عذاب آ جاتا ہے۔ تمام دنیا کی کھجور اور تمام دنیا کی گٹھلیاں اور تمام دنیا سب قالینوں پہ ڈال دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اب کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو سوچیے، یہ اللہ والوں کے احوال ہیں۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے اپنا واقعہ لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ مولانا آزاد نے، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے ناشتے کی دعوت کہ ناشتہ میرے ساتھ کر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب ناشتے پہ گیا تو مرزا جہاں باز وہ بھی فوت ہو گیا رحمۃ اللہ ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے، حضرت میں بھی جاتا ہوں تو مولانا آزاد کی زیارت ہی ہو جائے گی آپ کی وجہ سے، ورنہ وہ تو ملتے نہیں کسی کو۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ہم گئے اور حضرت بڑے صفاق سے ملے، اور جب ناشتہ آیا تو مولانا آزاد جیسا نفیس 7 آدمی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں، کہیں چھوٹی سی مکھن کی ٹکیا ہے اور کہیں مربع ہے اور کہیں تھوڑی سی چٹنی ہے اور کہیں جام ہے اور چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہیں، اور وہ تو نفیس لوگ تھے نا جی۔ تو اب جب ناشتہ شروع ہوا تو جہاں باز صاحب نے وہ جو اٹھائی نا روٹی، وہ اتنی تو روٹی تھی سر، ایک ہی نوالا بنایا اور کھا گیا بیچارہ۔ بھائی اتنی چھوٹی سی روٹی سے کیا بنتا ہے آپ جیسے لوگوں کا؟ تو مولانا آزاد نے جب دیکھا تو اٹھ کے گھر گئے۔ شاہ جی نے فرمایا، میں نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ شاہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، صحبت تھی، باتیں کر رہے تھے، آپ وہ نہیں آئے؟ یہ کیا تم نے ایک روٹی کو کہا حضرت یہ روٹی ہے، یہ تو ایک نوالا بھی نہیں بنتا، کون کہتا ہے کہ روٹی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے ان کے ایسے روٹی پکتی ہے چھوٹی چھوٹی پھلکے سے بنتے، اور تم نے ایک ہی دفعہ تو ان کی طبیعت پہ گراں گزر گئی ہے بات، بس اب تم کھا لو اور چلے، وہ نہیں آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ خیر ہم چلے آئے۔ تو حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ مولانا نے بندہ بھیجا باقاعدہ کہ پتہ کرو بندہ آپ کا بیمار تو نہیں ہو گیا، اتنا کھا گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ تو چلے گئے، وہ تو باقی بھی سارا کھا گیا تھا، آپ تو چلے گئے نا، اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں یہ تباہی ہوتے ہیں، دیکھو اتنی بڑی تمیز کی روٹی ہوتی ہے اور جناب اتنا بڑا پیالہ پھول کا ہوتا ہے، چکار ہی نہیں دیتے لوگ، حالانکہ خالص میدے کی بنی ہوئی اندر جا کے سیمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور ہمارا اپنا ایک ملازم تھا، بالکل ایسے تھا، یہ بھی نہیں کوئی موٹا تازہ آدمی ہو، بالکل، یعنی ہم اس کو مذاق میں نام اجمل تھا بیچارے کا، ہم کیڑو کہتے تھے، اس کے جو کیڑا ہوتا ہے نا پتلا تھا، تو اس کو ہم اس کے قد بد کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے کیڑو کو بلاؤ بھائی، وہ بالکل پتلا۔ اچھا اتنی بڑی پرات ہوتی ہے ہمارے یہاں بلوچوں کا، مٹی کی پرات ہوتی ہیں شادی میں خوشی میں، اس میں پرات میں چاول لاتے ہیں، وہ پوری پرات بیٹھ کے کھا گئے اکیلا، بالکل جناب بیٹھا ہے تو بس برات ختم کر کے ہی اٹھے گا، حالانکہ ہم 10 آدمی بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ حالات، اسی لیے ساری تمہید باندھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ پیغمبر کی شان میں کبھی تمہارے دل میں کوئی حرف نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو خاص قوتیں دیتے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں ایسے پیچھے دیکھ رہا ہوں، یہ خصائص انبیاء۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں چلتا ہوں اللہ میرے لیے زمین کو لپیٹتے ہیں، یہ خصائص انبیاء۔ اس لیے جب پیغمبروں کا مقام آئے، کوئی ایسی بات آئے تو کبھی دماغ میں غلط خیال نہ لے آئے، اور پھر جب حدیث بخاری اور مسلم میں ہوتا بننا ہو سب تک وقت تک
تقدم في أول السورة سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم فتأخر الوحي 15 يوما وقد ذكرناه بطوله في أول السورة الأغنى لإعادته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے، کیوں اتری، تو یہ پہلی سورت میں آپ سورت کے اول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال پوچھا گیا کہ اصحاب الکہف، فرمایا غداً اجیبکم، میں کل جواب دوں گا. اس وجہ سے 15 دن کے لیے وحی نہ آئی. وقوله تبارک وتعالی واذکر ربک اذا نسیت، قیل معناه اذا نسیت الاستثناء فاصل عند ذکرک له. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بات کہہ بیٹھے لیکن انشاءاللہ بھول گیا تو جب یاد آئے کہہ لو. قال ابو الحارث البصری وقال شيخ الله بشر مجاهد باسم الرجل يحدث قال له ان يستثني ولو الى سنه. حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اگر کسی نے قسم کھائی لیکن اس وقت استثناء نہیں کیا تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے حتیٰ کہ سال کے بعد بھی یاد آئے تو کہہ دے انشاءاللہ. وکان یقول واذکر ربک اذا نسیت، تو اللہ نے فرمایا کہ جب یاد آئے، تو جب یاد آئے کہ مدت تو ہے نہیں، تو لہذا اس لیے حضرت ابن عباس عزت پکڑتے ہیں. قیل سمعت مجاہد فقال حدثني به ليث بن ابي سليم رضى مكسائي هذا وروى الطبراني من حديث ابي معاويه الأعمش به وانا قول ابن عباس انه يستثني ولو بعد سنه، اگر بھول گیا تو بعد میں کہہ دے. اي اذا نسي ان يقول بيلفي وفي كلام ان شاء الله وذكر ولو بعد سنه فسنت له ان يقول ذلك. چاہے اس نے قسم کا ہی کوئی بات کی لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گیا، اب سال کے بعد یاد آیا تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ کہہ دے انشاءاللہ. لیکن آتی بسنت الاستثناء حتی ولو کان بعد الخلص، چاہے وہ قسم توڑ بھی چکا ہو پھر بھی انشاءاللہ کہہ دے تاکہ اللہ کا حکم تو پورا ہو جائے نا. واذکر ربک اذا نسیت. قال هو ابن جرير ابو الله بن الصلاة إلى أن يقول رافع عن مسلمين مسكت للكفارة. معنی حضرت ابن جرير فرماتی ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ سال کے بعد اگر انشاءاللہ کہہ دے تو وہ قسم نہیں ٹوٹے گی نا. انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم ہے کہ پورا کرے. اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو عصر کی نماز کا وقت، نماز پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس ٹائم میں نماز نہیں پڑھتے، اس ٹائم میں نماز نہیں پڑھتے. ایک بچہ بیٹھا ہوتا کہنا اس نے یا فرماتے میں نے جلدی سے 2 رکعت پڑھا. میں نے کہا بھی اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، تو چاہے میرا مسئلہ کا نہیں ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھوں، لیکن اس آیت کو سن کے فوراً درس سے امام مالک نے نماز پڑھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. تو حضرت ابن عباس کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ سال کے بعد کہے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. من یہ تھا کہ اللہ نے جو فرمایا واذکر ربک اذا نسیت، تاکہ یاد کر جب تمہیں یاد آئے تو جب یاد آئے تو کہہ دے انشاءاللہ، تاکہ اس انشاءاللہ کہنے کی سنت پوری ہو جائے گی. فرماتے بعد الذي قالوا جرير رحمه الله الصحيح والذي يبقى بحمل كلام ابن عباس عليه الله تعالى اعلم. وقال اكرمة واذكر ربك اذا نسيت اذا غضبت. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کو یاد کرو جب تمہیں غصہ آئے، اگر غصہ آئے تو پھر اللہ کو یاد کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اللہ کا ذکر کرے، انسان کو جب غصہ آئے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، انسان کو غصہ آئے تو پانی پیے، کیونکہ غصہ جو ہے یہ آگ ہے اور آگ جو ہے ہمیشہ پانی سے بجھائی جاتی ہے. غصہ جو ہے یہ خون کھول جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا نا کہ غصے کے وقت آدمی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، حالانکہ ہوا بھر جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ آگ ہے، اور آگ کو بجھانے کا علاج کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی قدرت کو یاد کرے کہ اگر میں اس انسان پر غصہ نکال سکتا ہوں تو وہ بڑی ذات ہے جو سب پہ قادر ہے، ہو سکتا ہے مجھے وہ عذاب دے دے.
اس لیے جب اللہ کو یاد کرے گا تو غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ غصہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم، ہاں ایک غصہ ہوتا ہے کفر کے مقابلے سے، ایک غصہ ہوتا ہے دشمن کے مقابلے سے، ہر کسی کے حالات۔ وقال الطبراني حدثنا محمد بن الحارث الجبلي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الوليد بن مسلم بن عبد العزيز بن حسين بن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس بقوله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت۔ اذا استصناء اذا ذکرتا کہ اگر تم انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو تو جب یاد آئے کہہ دو۔ وقال يا خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد منا أن يستثني إلا في صلة من يمينه۔ اور بعض مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور پاک کو یہ خاصیت دی تھی کہ میرا محبوب جب یاد آئے کہہ دو انشاءاللہ، ہمیں نہیں، ہم اگر کوئی قسم کھا رہے ہیں تو فوراً کہیں ورنہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ کی یہ خاصیت مبارک ہے کہ چاہے وہ بعد میں بھی کہہ دیں۔ ثم قال انفرد به الوليد ان عبد العزيز بن الحسين ويعتبر في الآية وجه آخر ويقول الله تعالى قد أرشد من نصير في كلام ذلك الله تعالى لأن النسل، کیونکہ نسیان جو ہے یہ شیطان ڈالتا ہے، تو شیطان جب بھلانا چاہ رہا ہے، بھول رہا ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، کیونکہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وما انسانی الا الشیطان ان نذکرہ، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم کو نہیں بھلایا مگر شیطان، تو نسیان جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، ہر چیز کا حل اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ دیکھیں نا جی اصولی بات ہوتی ہے، یعنی ایک عقلی بات ہے، منطقی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی پولیس افسر سے کام ہے، ڈی ایس پی سے، اور آپ نے ایس پی سے بات کر لی، ڈی آئی جی سے کر لی، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھی اب بڑے افسر سے بات ہوگی وہ سمجھا دے گا۔ جب بندے کو دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ سے جڑ جائے تو بات ختم ہوگی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی کن فیکون ہے نا، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر دیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر حال میں، ہر بگڑی میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر جو ہے تیری ہر بیماری کا علاج ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں نا کہ انبیاء پہ مشکلات آئی، سیدنا یونس پہ مشکل آئی تو کس کا ذکر کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا ایوب پہ بیماری آئی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جس پیغمبر پہ مشکل آیا، انبیاء پہ مشکلات آئے، صحابہ پہ آئے، کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب انی مغلوب فانتصر۔ جب بھی تو اصل ہر چیز کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کیوں؟ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو ایک بات یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کروں، تو جب اللہ ہمیں یاد کر رہے تو بس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے دل اللہ سے لگایا ہے، ہمارا دل جو ہے نا جی وہ دولت میں، عورت میں، مال میں، عزت میں، کار میں، مکانوں میں اٹکا ہوا ہے، اللہ سے نہیں جدا۔ ایمان سے کہو، خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، آج تمہیں کوئی کہہ دے کہ بھئی میں گورنر کو ملنے گیا تھا، وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، یار وہ آپ کو جناب ایسے جمپ لگے گا زمین سے اوپر اٹھ گیا، اور اس سے یہ بات کچھ 100 دفعہ مجھے اچھا کیا کہہ رہے تھے، کیسے یاد کیا، اچھا نہیں مجھے بتایا نا وہ بات کیا تھی جب مجھے یاد کیا، وہ ماحول کیا تھا، وہ موڈ کیا تھا، انداز کیا تھا،
تو جس کو اللہ یاد کرے اس کو کوئی احساس نہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بنا نہیں، اللہ سے بنی نہیں، ورنہ یہ تو قرآن کے نص سے قطعی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اچھا، اور یہ بھی حدیث میں واضح آ گیا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب تو ساری دنیا سے ہٹ کے کٹ کے علیحدہ یاد کرتا ہے میں بھی تجھے اکیلے یاد کرتا ہوں، اور جب تو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے میں تمہیں ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جب اللہ یاد فرما لے تو پھر کوئی بات رہ گئی، کیونکہ اللہ سے تو ہماری بنی نہیں ہوتی نا۔ کہتے ہیں جی بڑے وظیفے پڑے ہیں مولوی صاحب، 2 مہینے میں لگا رہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہی بدنصیبی۔ اور ایک بات اللہ والوں نے ایک اور بھی عجیب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مثلاً وظیفہ پڑھ رہا، اب اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس وظیفے کا ایک مقام ہے کہ جب یہ بندہ اس حد پہ پہنچے گا تو میں اس کا کام کر دوں گا، اب جب اس کے قریب آتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے جی آپ کو انفیکشن ہے، آپ یہ اینٹی بائیوٹک لیں، آپ نے لیا 1 خوراک 2 خوراکیں 3 خوراکیں، کچھ پیسے، آپ ایک اور ڈاکٹر کے پاس ہیں، آپ نے کہا جی یہ ڈاکٹر نے لکھا تھا میں نے لیا ہے، انہوں نے کہا اچھا اس کو چھوڑو، وہ اس سے کچھ ہائی پوٹنسی اور لکھ کے دے، اس کو آپ نے 3 خوراکیں کھائیں، پھر بھی ٹھیک، آپ تیسرے ڈاکٹر کے پاس، حالانکہ وہی 3 دن پہلے والا چلنے دیتے آپ ٹھیک ہو جاتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ وہ جو اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے ہمارے بلڈ میں ایک وہ سرکل بناتا ہے، ایک دائرہ بناتا ہے، خون میں ایک گردش کا دائرہ بناتا ہے کہ جہاں سے جراثیم آتا ہے نا تو دائرہ اس کو روک دیتے ہیں اندر نہیں آنے دیتے، تو اس کا جب تک دائرہ مکمل نہیں ہوا ادھر سے یہاں تک تو آیا لیکن یہ رستہ کھولا ادھر سے جراثیم جا رہے ہیں اندر، تو وہ تو ہم نے بڑھنے بھی دیا، تو فائدہ کیسے ہو؟ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے کہ تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ ایک رات تو آپ جناب بیٹھ کے 100 رکعت پڑھ لیں اور پھر سارا سال نہ پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو۔ آپ نے ایک دن جوش میں آ گیا درود شریف شروع کیا 10,000 پڑھ گئے، پھر مہینہ ایک بھی نہیں پڑھا، اس سے بہتر ہے کہ 100 دفعہ پڑھو لیکن روز پڑھو، کیونکہ اس عمل کی مداومت جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس لیے جب اللہ کا آدمی ذکر، اس لیے حکمات علماء نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں مشکل ہو تو اللہ کو یاد کرو، جب کچھ بھولو تو اللہ کو یاد کرو، وذکر اللہ تعالی یطرد الشیطان وذاب الشیطان ذاب النسیان، اور جب بھولنے میں تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اور جب شیطان بھاگ جائے گا تو نسیان بھی بھاگ جائے گا۔ فذکر تعالی سب الذکر لہذا قال فاذکر ربک اذا نسیت وقولوا وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه وتوجه إليه فيه ووفقك للصواب والرشد في ذلك۔ وقيل في تفسير غير ذلك والله تعالى أعلم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اور کہتے ہیں عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، یعنی جب آپ سے کوئی چیز سوال کیا جائے آپ نہ جانتے ہوں تو اللہ سے پوچھیں، اللہ کی طرف توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر اور اقرب ہدایت کا رستہ عطا فرما دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ تھا کہ میرے محبوب یہ آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں اصحاب الکہف، آپ کی نبوت کے لیے ہم نے اور تھوڑے دلائل دیے اور تھوڑی آیات بینات ہیں،
اور آپ کے تھوڑے معجزات ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ تو اللہ کا کلام اور قرآن ہے جو ہم نے آپ سے نازل کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ نے یہ تعلیم عطا فرمائی۔ تو جب نبی کے لیے یہ تعلیم ہے تو تم بھی کوئی بات کہو تو کہو انشاءاللہ۔ اسی طرح جب کوئی کام نیک شروع کرو تو بسم اللہ، اسی طرح کھانا کھائیں بعد میں کہیں الحمدللہ، حتیٰ کہ تنفس ہو تو الحمدللہ۔ اسی طرح ہر چیز کی اللہ نے اس ذکر، اللہ کے ذکر میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ کہتا جی کہ میں جدے میں ایک جوتیوں کی دکان پہ سیل مین ہوں، ملازم ہیں، اور ہمارے دکان میں جو باہر سے جوتے آتے ہیں تو وہ مختلف چمڑوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض جو ہے جو خاص طور پہ خنزیر کے چمڑے کے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اور حرام چیزوں کے، کتے کے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں۔ تو کیا میری تنخواہ، نماز، آپ کی نماز بھی درست ہے اور آپ کی تنخواہ بھی درست ہے، آپ پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ ملازم میں نوکری کر رہے ہیں۔ جیسے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ بینک میں ملازم ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ تو اپنی محنت کی وقت کی تنخواہ لے رہا ہے، وہ کچھ سود یا ربا سے نہیں لے رہا۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں سے آدمی دور ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ من وجہ تو ہزارواں حصہ کسی نہ کسی شکل میں آپ شریک تو ہے نا اس کے گناہ۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ دوسری جگہ نوکری تلاش کرو، اور جب تک نہ ملے یہ نہ چھوڑو، جب مل جائے تو پھر ایسی جگہ کو چھوڑو۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ دع ما یریبک الی ما لا، جو چیز دل میں کھٹکتی ہے چھوڑ دو، پھر وہاں میں پڑھنے کی کیا ضرورت، یار پتہ نہیں حلال ہے، پتہ چھوڑ دو، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ جب کسی چیز میں شبہ آ گیا، دل میں کھٹک گئی، چھوڑ دو، بچ گئے۔ اور اگر تم شبہ بھی آ رہا ہے، دل میں کھٹک بھی ہو رہی ہے، اور پھر بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام میں پھنس جاؤ۔ اس لیے بہرحال اور کوشش کرو کہ اپنے اس دکاندار کو سمجھائیں کہ وہ ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ ایسی چیزیں، حرام چیزیں اور خاص طور پہ نجس العین چیزیں۔ لیکن بہرحال میں نے زندگی میں یہ آپ کیا پہلی دفعہ سنا ہے کہ خنزیر کے چمڑے کے بھی کوئی جوتے بنتے ہیں، بنتے ہوں گے، اللہ اعلم، میرے علم میں بہرحال نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہو۔ اچھا، بعض اوقات وہ ایک جوتا ہوتا ہے کمپنی اشپپی، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتے کی جلد کا، غلط بات ہے، وہ کتے کی جلد کا نہیں ہوتا، اس کمپنی کا ویسے نام ایسے ہے، کیونکہ ان کے یہاں کتا بڑی مقدس چیز ہے نا، پیاری چیز ہے نا، تو وہ تو کسی کو کتا کہتے تو خوش ہوتے ہیں نا، کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک جو اس لیے وہ بعض اوقات اپنے کمپنیوں کے ایسے نام رکھتے ہیں۔ اچھا، میں نے جہاں تک دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، بڑی بڑی قیمتی قسم کی جوتے ہوتے ہیں، جیسے بالی کے جوتے ہوتے ہیں، چرچل کے جوتے ہوتے ہیں، اسی طرح اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مہنگے جوتے، مارکوس کے جوتے ہوتے ہیں۔ تو بلکہ وہ جو کافروں کی کمپنیاں ہیں وہ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ جوتا جب تک حلال جانور کے چمڑے کا، اور جانور بھی وہ جو باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو، جتنا اس کے چمڑے کی جوتی کمفرٹیبل ہوتی ہے، حرام کی نہیں ہوتی، یہ وہ اعتراف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے نا، ان کے سارے یعنی اب آپ حیران ہوں گے، بالی جو ہے کم از کم 600 ریال سے تو جوتی شروع ہوتی ہے، 2,000 3,000 ریال کا ایک جوتا ہوتا ہے،
اور اس کے سارا میٹیریل جو ہے ہمارے علاقے سے جاتا ہے چمڑا، پھر فنشنگ ان کی وہاں ہوتی ہے۔ تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حرام اور حلال میں کوئی ضرور اللہ نے فرق رکھا، کہ حرام جانور کا چمڑا جو ہے نا لازماً آپ کو نقصان دے گا، الرجی کرے گا، خارش پیدا ہو جائے گی، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، کئی امراض پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ خالص حلال چمڑے کا ہے تو کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ بات بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے نا، بڑے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے کام ہیں، جو سروس والے ہیں، باٹا والے ہیں، بالی والے، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان میں سے بعض ایگزیکٹو جو ہیں ہمارے ملنے والے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی اللہ کی حکمت ہے کہ جو حلال میں آدمی کو اللہ نے حرام رکھا ہے وہ حرام میں کبھی نہیں رکھا۔ یہ بات وہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ باقی الحمدللہ آپ کو فکر ہے اپنے دین کا، تو آپ دوسری جگہ نوکری تلاش کرو، جب مل جائے چھوڑ دو۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قرآن لے کے اس کے میت کے گرد گھماتے ہیں۔ میرا بھائی یہ خالص بدعت ہے، اس کا قرآن سنت یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں قرآن انہی کاموں میں آتا ہے نا کہ جب شادی ہو تو قرآن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دولہا دلہن کو نیچے سے گزارتے ہیں کہ جی قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، نہ نماز وہ پڑھتا ہے نہ وہ پڑھتی ہے، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے۔ وہ اللہ کا قرآن تو لعنت کرا۔ اسی طرح جب آدمی مر جاتا ہے تو اب مولوی صاحبان کو تم ہدیہ وغیرہ تو دیتے نہیں ہو، تو انہوں نے بھی پھر مسائل پیدا کیے ہیں کہ چلو زندوں سے نہ ملے، ان کے مردوں کا چمڑا اتارو۔ وہ کہتے ہیں مردہ بخشوانا ہے تو پھر ہمیں بلاؤ، ہم آئیں گے، قرآن پھرائیں گے، مردہ بخشا جائے گا۔ بالکل بدعت ہے، من گھڑت ہے، کوئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ اذان دینے سے پہلے زور زور سے درود شریف پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اگر اذان سے پہلے درود پڑھنے کا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہوتا تو آپ حضرت بلال سے بڑے عاشق تو نہیں ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں۔ کوئی دین کی ایسی بات نہیں جو میرے محبوب نے نہ بتلائی ہو۔ تو حضور بتلا رہے ہیں کہ قولوا کما یقول المؤذن، جب مؤذن اذان کہے جیسے وہ کہے تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب وہ کہتا ہے اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، تم بھی کہو صدقت وبررت ودعوت الی الحق، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو حضور نے فرمایا جب وہ اذان ختم کر لے تو اب تم درود پڑھو، اور درود پڑھ کے وہ درود کون سا پڑھو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ تو حضور نے ہمیں بعد میں تو سکھلایا ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں جو رواج ہے یہ بدعت ہے، اور لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ سمجھے دیکھو جی یہ درود سے روک رہے ہیں، درود سے روک رہے ہیں۔ میرا بھائی درود سے کوئی نہیں روک رہا۔ اب دیکھو نا مثلا تم رکوع میں درود شریف پڑھو تو نماز ہو جائے گی، کیوں درود سے روک رہے ہو؟ اچھا چلو ہم رکوع میں نہیں پڑھتے، سجدے میں آرام سے درود شریف پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، کیوں درود شریف سے روک رہے ہیں؟ تو معنی یہ ہے کہ ہر چیز کے پڑھنے کا موقع ہے، وقت ہے، حیت ہے، اسی طرح پڑھو گے تو قبول ہوگا ورنہ قبول۔ اچھا ایک آدمی رکوع میں قرآن شریف شروع کر دے، نماز ہو جائے گی؟ سجدے میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے،
لیکن قرآن پڑھنے کا مقام ہے، قیام ہے، رکوع میں تسبیح ہے، سجود میں تسبیح ہے، تشہد میں التحیات ہے، اس کے بعد درود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر چیز کا ایک مقام ہے، بلا وجہ جوش میں نہ آ جائے گا وہ جی نبی کے درود سے روکتے ہیں، وہ جی درود سے روکتے ہیں۔ کون کافر ہے جو درود سے روکے گا؟ درود تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے پڑھو، لیکن ہر چیز کا مقام ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس وقت میں وہی کام ہو سکتا ہے جو حضور نے سکھلایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل بدعت ہیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی گاڑی قسطوں پہ خریدے، اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کمپنی یہ کہتی ہے کہ بھئی اس گاڑی کی نقد قیمت ہے 50,000 اور اگر تم 36 مہینے کی قسطوں پہ خریدو تو پھر ہم لیں گے 70,000، تم نقد پیسے دے دو، وہ دے دیتے ہیں۔ تم کہو میں نے قسط پہ لینی ہے، ادھار لینی ہے، میں 70 دوں گا، کاغذات بن گئے، آپ نے پہلا حصہ دے دیا اور باقی قسطیں شروع کر دی، وہ بھی جائے گی، کیونکہ اب یہ سود نہیں بنتا۔ اس سود تب بنتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جناب مجھے 1,00,000 ریال قرضہ دو، آپ کہیں جی یہ 1,00,000 ریال لے لو، لیکن 6 مہینے کے بعد میں 1,10,000 لوں گا، تو یہ حرام۔ یہ 10,000 آپ نے کس چیز کے بدلے میں لیا ہے؟ یہاں جو 50 کا 70 ہو گیا وہ تو میں چیز بیچ رہا ہوں نا، گاڑی بیچ رہا ہوں، اس گاڑی کی قیمت میں نے بتا دی، اب آپ نے 70 والا سودا قبول کر لیا ہے، تو لہذا یہ اقساط پہ لینا حرام نہیں ہے، لیکن کوشش کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس سے بھی بچو۔ میں ایک آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے نا وہ کسی نہ کسی عذاب میں آ ہی جاتا ہے۔ ایک تو پہلے دن 20,000 قیمت بڑھ گئی، دوسرا خدا نہ خاصا قسط ادا نہ ہو سکی، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، وہ تو آدمی الجھ جاتا ہے۔ تو جتنا اپنے آپ کو حلال کے قریب رکھو گے، حضور نے فرمایا نا کہ جو بکریاں کسی چراگاہ کے قریب نہیں چرتی ہیں تو وہ اندر بھی نہیں آتی، لیکن کوئی اگر اس کے قریب ہے تو کسی وقت بھی وہ اس کی حما کو توڑ کے اندر آ سکتی ہے، منہ مار سکتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ 1,00,000 والی گاڑی کے بجائے 20,000 والی گاڑی خرید لیں، گزارا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں راحت دیں گے، آرام دیں گے۔ یہاں تو مشکل یہ ہو گئی ہے نا جی، ہمارے کئی نوجوان ہیں، تنخواہ کیا ہے 4,000، گاڑی لے آئیں گے 1,00,000 اور اس میں 3,500 کی قسط ہے، 4,000 کل تیری تنخواہ ہے، 3,500 تو گاڑی کی قسط دے گا، گھر کا کھانا پینا فلائٹ کرایہ، نتیجہ ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ادھار، اس سے مانگو، اس سے مانگو، اس سے مانگو، اس سے مانگو، زندگی کو عذاب بنائے۔ آپ اتنی قیمت کی چیز میں جو اللہ نے آپ کی طاقت رکھی ہے تو اس میں بڑا سکون ہے، آرام ہے، جو سادگی میں آرام ہے نا وہ اس ظاہری بناوٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی سے میرا لیکن اس کے والدین رشتہ نہیں دیتے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، تم اپنے اندر شرافت پیدا کرو، حیا پیدا کرو، جب رشتے سے پہلے تم ان کی لڑکی سے پیار کرو تمہیں رشتہ دے، تم تو پہلے سے پیار فرما رہے ہو نا، تو وہ بڑے بے غیرت ہے کہ تمہیں رشتہ دیتے، وہ تو تمہیں ٹھیک کرتے، واقعی تمہیں ایک ہی دفعہ بند کر کے آرام سے ہڈی پسلی توڑ دے، پھر تمہیں پتہ لگے کسی کی لڑکی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ کوئی تمہاری بہن سے پیار کرے، قبول کرو گے؟ تو حیا کرو، پھر مسئلے بھی پوچھتے ہو علماء سے حرم میں، بڑا بے غیرت انسان ہے بھائی، اتنی جرت، حیا کرو، ڈرو، کسی کی لڑکی ہے، ہماری بیٹی ہے، غور کرو کہ کوئی میری بیٹی پر ایسی بات کہے، کوئی میری بہن پہ ایسی بات کہے تو کیا میرا ایمان برداشت کرے گا؟ یہ میں ایسے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے بلایا اور حضور پاک کے گھر کے کیا دروازے کیا تھے، ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا، ٹاٹ میں تھوڑی سی درد تھی، تو وہ صحابی اس کے سامنے کھڑے تھے، حضور نے فرمایا میں نیزہ دے کے تیری آنکھ دکھا دوں،
میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو، بس درد کے سامنے کھڑے ہو تاکہ اندر بھی عورت گزرے میں دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی جوش میں آ گئے۔ یہ باتیں وہ لکھتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہوتی۔ اگر غیرت ہو نا جی تو پھر تمہارا پیار تو انشاءاللہ کوئی 10 منٹ بھی نہیں لے گا، انشاءاللہ اوپر سے نہیں نیچے سے نکل جائے گا۔ بڑے بے حس لوگ ہیں، خدا کا خوف کیا کرو، اگر حرم میں ایسی باتیں تو نہ لکھا کرو۔ میں نے امریکہ سے مدینے کا سفر کیا، مدینے سے پہلے عمرے کا احرام باندھا، ایک بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے 10 بال بھی ٹوٹ گئے۔ دیکھو فکر کریں تو بال کا فکر کر رہے، رہتا کہاں ہے کافروں کے ملک میں۔ یہ مسلمان کا دیکھو نا ذوق، دیکھو بال سے ڈر رہا ہے اور پورا جسم جو ہے وہ کافروں کے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا جناب، بال ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا، رکن یمانی کو چھوا خوشبو تھی وہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں طواف میں کعبہ شریف کو دیکھتا رہا، جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ نظر نیچے رکھو۔ جو کوشر ہے یہودی کا ذبح کیا ہوا وہ جانور حلال ہے، یہودی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ عیسائی کا کاٹا ہوا جانور جو صحیح عیسائی ہے، یعنی ان کا انجیل پہ ایمان ہے، وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جو آج کل ہے یہ تو نہ عیسائی ہیں نہ بدنی ہیں، کیا بلا، ان کا تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ بھائی اب اتنا لمبا چوڑا خط پڑھنے والی بات ہوئی، مسئلہ تو نہ ہوا نا، مسئلہ تو شترو میں ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرآن قرات نہیں ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے نہیں ہے؟ کس آدمی نے آپ سے کہا ہے کہ قرات نہیں؟ قرات ہر نماز میں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ قرات جہرن کیوں نہیں ہے، یعنی زور سے کیوں نہیں، کہ فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں امام جہر سے پڑھتا ہے اور ظہر عصر میں امام سرن پڑھتا ہے، ایسا پڑھتا ہے، قرات تو ہے لیکن جہرن نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس کی حکمت ہے تاکہ اگر صرف جہر ہوتا تو کافروں کا عقیدہ جیسے تھا کہ ہم زور سے کہیں تو اللہ سنتا ہے، ایسا کہیں تو نہیں سنتے۔ تو اللہ نے کچھ نمازیں جہر والی رکھ دی، کچھ نمازیں سر والی رکھ دی، انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ چاہے تم جہر کرو میں سنتا ہوں، چاہے تم دل میں پڑھو میں جانتا ہوں، تاکہ دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حالات اور وقت کی رعایت ہے، کہ آدمی کے لیے جو جگانے کا وقت تھا وہاں جہر آ گیا، جس میں جگانے کا وقت ضروری نہیں ہے، جاگا ہوا انسان وہاں جہر کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں اور ہر چیز میں اللہ کے حکم میں حکمت ہے۔ کہتے جی کہ کھیل کھیل اور مذاق میں کوئی نکاح کرے، مذاق میں نکاح آپس میں خود ایک لڑکا لڑکی کرو تو نہیں ہوتا ہے، تو کھیل تم اس کے باپ سے رہے ہو جس سے نکاح کر رہے ہو، نہیں مجھے یہ بتاؤ نا کس سے کھیل رہے ہو، لڑکی لڑکا کھیل رہے ہو نہیں ہوتا نکاح۔ ولی کا ہونا ضروری ہے، شہود کا ہونا ضروری ہے، ایجاب قبول ضروری ہے، اعلان نکاح ضروری ہے۔ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین ہیں اور اپنی بچیوں کا انہوں نے ہنسی ہنسی میں بھی ایک دوسرے کو رشتہ دے دیا، وہ ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ ٹیلی ویژن ہے، ویڈیو ہے، ڈش وغیرہ ہے، اس کی مرمت کا کام، میرا بھائی ان کاموں سے بچو، جو چیزیں حرام میں استعمال ہوں ان سے دور رہو، ابھی کرتے رہو لیکن نوکری ڈھونڈتے رہو، جب دوسری جگہ مل جائے تو یہ شک والے کام چھوڑ دو۔ کہتے جی کتا جو ہے وہ زندہ ہوا ہے، نہیں آپ نے پکڑنا ہے اس کو، نہیں آپ نے اس کتے کو لے آنا ہے کیا؟ آپ ایسا کریں کہ وہ تلاش کریں جہاں مل جائے، پھر مجھے بھی بتانا۔ جب وہ مر گئے تو کتا بھی مر گیا، ہر چیز مر گئی، سیدھی سی بات۔ اگر کوئی آدمی مسجد کے اوپر مکان بنا ہوا ہے جائز ہے رہائش، لیکن یاد رکھو کہ جب مسجد بناؤ اگر پہلے نیت نہیں تھی تو بعد میں اوپر مکان نہیں بنا سکتے۔ عمارت کے وقت میں جب نقشہ بنایا جائے اسی وقت نیت ہے کہ یہاں حمام ہوگا، یہاں مکان ہوگا، یہاں جگہ ہوگی حالات کے مطابق، کیونکہ بعض شہروں میں جگہ تھوڑی ہوتی ہے تو اب وہ امام کہاں رہے بیچارہ، تو اس کے لیے اگر اسی وقت نیت کر لی جائے تو پھر مکان بنانا جائز۔
میرے والدین زندہ ہیں، میں اپنے والدین کے لیے اگر طواف کروں، بالکل عمرہ کرو، حج کرو، جو مرضی ہے کرو، ضرور کرو۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے لیے اعمال کرے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ مر جائے گا، سب عمل ختم ہو جائیں گے، لیکن 3 عمل جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، اگر وہ بندہ زندگی میں مسجد بنا گیا، کوئی کنواں لگا گیا، کوئی پانی کا انتظام کر گیا، مسجد مدرسہ بنا گیا، تو وہ اس کا ثواب جاری رہے گا۔ یا علم ينتفع بہ، کسی کو علم پڑھا گیا، آگے وہ لوگ پھر پڑھا رہے ہیں، پھر پڑھا رہے ہیں، پھر پڑھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب جاری رہے گا۔ ولد صالح يدعو له، اولاد صالح چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں صرف دعا، لیکن حج بدل کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا حج کرو۔ ایک بچی نے پوچھا، حضور نے فرمایا اگر تمہاری اماں پہ قرضہ ہو اور تم وہ قرضے کے پیسے ادا کر دو تو کیا تمہارے وہ قرضہ ادا ہو جائے گا؟ تو نے کہا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا تو یہ بھی اللہ کے قرضے ادا کرو۔ اس لیے اپنے والدین کے لیے حج کرو، عمرہ کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو، تمہارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں پاکستان سے آ رہا تھا، میں نے جدے میں احرام باندھا لیکن غسل نہیں کیا۔ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ ناؤ پھر احرام باندھو، تو میں نے کھولا اور میقات سے باندھا، تو مجھ پر دم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندے، تمہیں غسل کا تو بڑا فکر ہے اور میقات سے پاکستان سے احرام باندھنا تھا اس کا فکر نہیں۔ تم غسل کرو یا نہ کرو، احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ اگر کیا ہے الحمدللہ، نہیں کیا کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے وضو بھی نہیں کیا، 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، چادر والی لبیک اللہم لبیک نیت ہو گئی، احرام ہو گیا۔ یہ تو سنت ہے کہ غسل کرو، بدن صاف کرو، 2 رکعت پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، لبیک اللہم لبیک پڑھو، یہ تو ساری چیزیں مسنون ہے، مستحب ہے۔ بہرحال تم نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا، ایک بکری دم ادا کرو۔ ہاں وہ چیزیں ہیں جس میں مشقت